میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف تسبیحات پوری کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ذکر کو علم کا بدل سمجھ بیٹھے۔ علم تو سمجھتے ہیں دنیا کے فنون کو، اور ذکر سمجھتے ہیں صرف تسبیحات کو۔ حالانکہ ذکر تسبیحات میں تو صرف اللہ کا ذکر ہے، صرف اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکام کا بھی ذکر ہے، اسی طرح اللہ کے احکام کا بھی ذکر ہے، جس طرح اس کے نام کا ذکر ہے، اسی طرح اس کی صفات کا بھی ذکر ہے، اس کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ ذکر صرف تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر تک محدود نہیں ہے۔ ذکر صرف تسبیح، تہلیل، تحمید، تکبیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اصل ذکر علم ہے، اصل ذکر علم ہے۔ اللہ نے قرآن میں علماء کو اہل ذکر فرمایا متعدد جگہ، فاسألوا اہل الذکر، پوچھو علماء سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ذکر اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اور اس کے احکام سے یاد رکھنا ہے۔ اللہ کو اس کے نام، اس کے احکام سے یاد رکھنا ہے۔ مسجدوں میں جو اجتماعی طور پر ذکر کے حلقے ملتے ہیں، اس سے یہی ایمان اور علم کے حلقے مراد ہیں، ایمان اور علم کے حلقے مراد ہیں۔ صحیح روایت میں ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتوں نے بروس آسمان لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق ملائکہ کے درمیان ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ مسجدوں میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر علم کا اور ایمان کا سیکھنا، یہ صحابہ کرام کا اصل معمول تھا، یہ صحابہ کا اصل معمول تھا۔ اللہ کے لیے محبت کرنے، اللہ کے لیے آپس میں جڑ کر اللہ کے تذکرے کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ ملائکہ کے درمیان فرماتے ہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو مسجدوں میں اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، مسجدوں میں اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اکبر یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں، ذکر اکبر یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں۔ آپ دیکھیے کتنی غفلت ہے، کتنی غفلت ہے، کتنی غفلت ہے۔ لوگ علم سیکھتے ہیں انفرادی مطالعے سے، علم سیکھتے ہیں انفرادی مطالعے سے۔ انفرادی طور پر جو اعمال ہوتے ہیں وہ اکثر اعمال غفلت کے ماحول میں ہوتے ہیں، اکثر اعمال غفلت کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ اور اجتماعی طور پر جو ذکر ہوتا ہے وہ عام طور سے ایک دوسرے کے لیے تذکیر کا سبب ہونے کی وجہ سے اس میں غفلت کا اندیشہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کسی جیش کا اجتماعی طور پر کوئی عمل کرنا۔ اس سے شیطان اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی جیش سے دشمن ڈرتا ہے، کسی جیش سے دشمن ڈرتا ہے۔ اس طرح اجتماعی طور پر علم و ذکر کے حلقوں میں جمع ہونے سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ ہمارے یہاں تبلیغ میں اجتماعی طور پر جو ذکر کی ترغیب ہے وہ مسجدوں میں ایمان اور علم کے حلقوں پر جمع ہو کر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے قسم دے کر پوچھا کہ قسم کھا کر بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ سب نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تذکرے کر رہے تھے۔
کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا، ہم اس کے تذکرے کر رہے تھے۔ آپ نے قسم دے کر پوچھا، فرمایا میں نے تم سے قسم کھلوائی ہے، تم میرے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں، تم میرے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں۔ جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ صحابہ کا اس طرح جمع ہو کر اللہ کے احکام کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے تذکروں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں۔ دیکھو اجتماعی طور پر جمع ہو کر مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ فرماتے ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ قیامت میں کچھ لوگوں کو ایسا اٹھائیں گے قبروں سے کہ ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور ہوگا، ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور ہوگا۔ وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، حالانکہ یہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ بھئی انبیاء اور شہداء کا ہی یہ مقام ہو کہ اس پر رشک کیا جائے، بلکہ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے کہ ان پر رشک کیا جائے انبیاء اور شہداء ہونے کی وجہ سے۔ جب یہ سنا تو ایک دیہاتی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور اوپر ہو کر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے جو موتیوں کے ممبروں پر اور ان کے چہروں میں ایسا نور ہوگا، ہمیں ان کا حلیہ بیان کیجئے، کون لوگ ہوں گے وہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور مختلف خاندان، مختلف قبیلے، مختلف زبان، مختلف رنگ اور مختلف علاقوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالی کے احکام اور اس کی صفات کے تذکرے کرتے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ امین عباسہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ رب العزت کے دائیں طرف اور اللہ کے تو دونوں طرف، اللہ کے دونوں طرف یمین ہے، ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، اور ان کے چہرے کی سفیدی اور ان کا نور دیکھنے والوں کی نظروں کو چکا چوند کر دے۔ ان کے اس مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، ان کے اس مقام اور اللہ کے قرب کی وجہ سے۔ آج کے گئے رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مختلف خیال، مختلف قبیلے، مختلف زبان کے، مختلف رنگ کے، مختلف خاندانوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کریں۔ اس سے علم اور ایمان کے حلقے ہی مراد ہیں، کیونکہ اسی روایت میں آگے آ رہا ہے فَيَنْتَقُونَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِ الْآكِلُ التَّمْرَ الْأَطَايِبَ، کہ وہ اچھی اچھی باتوں کو اس طرح چنیں گے اچھی اچھی باتوں کو جس طرح کھجور کھانے والا چھانٹ چھانٹ کر عمدہ کھجوریں کھاتا ہے۔ کھجور کھانے والا چھانٹ چھانٹ کر عمدہ کھجوریں نکالتا ہے کھانے کے لیے، اس طرح یہ ان حلقوں میں علم اور ایمان کے حلقوں میں اس طرح خیر کی باتیں چن چن کر اپنے اندر اتاریں گے جس طرح ایک کھجور کھانے والا عمدہ کھجوریں چن چن کر کھاتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حجرے سے ایک مرتبہ، دیکھا ایک طرف صحابہ جمع ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو علامہ ہے، یہاں ایک جو علامہ ہے۔ آپ نے فرمایا ومن علامۃ، علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ میں کون علامہ؟ فرمایا کیا علامہ؟ علامہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وہ آدمی ہے جو عرب کی کہاوتوں کو، ان کے اشعار اور ان کی مثالوں کو اور ان کی تاریخ اور ان کے اچھے برے حالات کو اور عربیت سے بڑا واقف ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے ارے چھوڑ اس کو، آ بیٹھ مسجد میں ہم اللہ کے تذکرے کریں۔ اس کے پاس تو وہ علم ہے
جس کا حاصل کرنے سے کوئی نفع نہیں اور جاہل رہ جانے سے کوئی نقصان نہیں. یہ فرمایا آپ نے. ارے چھوڑ ان کو، ہم اللہ کے تذکرے کریں. اس کے بعد تو وہ ہے کہ جس کے سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں اور جاہل رہ جانے سے کوئی نقصان نہیں. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اپنے صحابہ کے پاس. صحابہ حلقہ لگا کر حدیث بیان کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. آپ نے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے زمانے جاہلیت کے اور گمراہی کے اپنی حالت کو یاد کر کے اب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اسلام کی، تو ہم اس کے تذکرے کر رہے کہ ہم پہلے کیسے تھے، اللہ نے ہمیں کس گمراہی سے نکالا. آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا اور آپ کو یہ ہمارا عمل بڑا پسند آیا. فرمایا کہ ایسے ہی رہا کرو اور اسی طرح کرتے رہا کرو. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، جب بات فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ حضرت عمر کے تذکرے کرتے رہا کرو. حضرت عمر کے تذکرے کرتے رہا کرو. حضرت عمر کے تذکرے کرتے رہا کرو. کیونکہ حضرت عمر کے تذکروں میں اور حضرت عمر کی سیرت کے بیان کرنے میں عدل کے واقعات بہت ہیں. جب تم حضرت عمر کے عدل کے واقعات بیان کرو گے تو ان کے عدل کے واقعات سے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. جب ان کے عدل کے واقعات بیان کرو گے تو جب عدل کا ذکر آئے گا تو اللہ یاد آئیں گے. اللہ یاد آئیں گے. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اپنی مجلسوں کو دو چیزوں سے مزین کیا کرو. اپنی مجلسوں کو دو چیزوں سے مزین کیا کرو. ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور دوسرے عمر بن خطاب کے تذکروں سے. عائشہ فرماتی ہیں دو چیزوں سے اپنی مجلسوں کو مزین کیا کرو. ایک درود شریف سے اور دوسرے حضرت عمر کے تذکروں سے. ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور دوسرے عمر بن خطاب کے تذکروں سے. عائشہ فرماتی ہیں دو چیزوں سے اپنی مجلسوں کو مزین کیا کرو. ایک درود شریف سے اور دوسرے حضرت عمر کے تذکروں سے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن